کل اے آئی کا بہت رجحان ہے، اور ہاؤ ڈو یو سی ایز اے مذہبی اسکالر اے آئی کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور ہمیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ٹو بریس دیم سیلوز یا ٹو امبریس اٹ؟ کیا حکمت عملی؟ مجھے تو لگتا ہے ایک بہت بڑا ریولوشن ہے اے آئی کا. کام کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تو اس کی افادیت پہ کوئی دو آرا ہو نہیں سکتی، لیکن ایک مذہبی ذہن کے لیے، ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے جو دین کا کریٹیکل انالیسس کرنا چاہتا ہے، دین کو پڑھنا چاہتا ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سارے افراد کھڑے ہوئے ہیں جن افراد کی ایک ہسٹری ہے، جن کی بات سے وہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا، اس کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا ایک انڈیپینڈنٹ ایک اینٹی کا، کہ جو کرٹیسزم کر کے، جو ان باتوں کے میرٹ ڈی میرٹس کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. گویا آپ کو ایک معلم مل گیا ہے، ایک ایسا معلم جس کے پاس کروڑوں نہیں اربوں دماغوں کا علم ہے، اور وہ اس کو انالائز کر کے آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ بیان کریں گے، تو ابھی تو ہوتا ہے نا ایکسیس نہیں ہے، بھئی میں کہاں ڈھونڈوں گا گاندھی صاحب کو، کس کے پاس جاؤں گا، کس سے انالیسس کرواؤں گا. آپ نے جو بات آپ دین کے نام پہ سنیں گے، آپ اس میں ڈالیں گے، وہ خود سیلف انالیسس کرے گا. تو اس سے مذہبی لوگوں کو جو دلیل، استدلال اور کسی بات کو اس کے ریشنیل کی بنیاد پہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے بہت. آپ کے خیال سے اس کے چانس کتنے ہیں کہ اے آئی کچھ ایسے اعتراضات کھڑے کر دے اسلامک اسکالرشپ میں یا قرآن کے میسج میں، کوئی ایسے تضاد، کوئی ایسی کانٹرڈکشنز ڈھونڈ کے لائے جس کو ہم رسپونڈ نہ کر سکیں؟ رسپونڈ نہ کر سکیں یہ تو دعویٰ ہوگا. اگر ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں تو اللہ کے دین ایک محکم قطعی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے، اس میں ہر چیز کا رسپانس موجود ہے. ہمارا قلت علم، قلت تدبر ہو سکتا ہے کہ آج ہم اس پوزیشن میں نہ ہوں، لیکن عین ممکن ہے اے آئی بہت ساری چیزوں پہ سوال اٹھا سکتا ہے. اس سے آپ بحث کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا. اسی لیے مذہبی فکر کے لیے چیلنج بنے گا. اور اے آئی تو اصل میں موجود اور حاضر علم کو لے کر آ رہا ہے نا، اس کے اندر سے سوال اٹھا رہا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے ہمارے اوپر سوالات ہوں کہ بھئی یہ آپ کے پرنسپلز ہیں اور یہ آپ کی اپلیکیشن ہے، اس کے اندر کانٹرڈکشن آتی ہے. تو اس سے علم کو فائدہ ہوگا. اس کو بطور ایک خواب اور نہاب کے دیکھنے کے، اس کو اللہ کی ایک اپرچونٹی دیکھنا چاہیے. آپ یوز کرتے ہیں بہت زیادہ. میں بہت، ہمارے تو اداروں کے اندر ہم نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے. میری جو ٹیم ہے جو کام کرتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام سے لے کے بڑے سے بڑے کام کو ہم اے آئی پہ لے کر آ رہے ہیں. ہم نے اپنی پوری کی پوری جو ویڈیوز ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کو وائس کلون کروا کے اے آئی سے ٹرانسکرپشن کروا کے اس کو ہم اس وقت انگریزی زبان میں لے کر آ رہے ہیں، باقی زبانوں میں لے کر آ رہے ہیں. ہمارے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے بارے میں ہم نے اسکالرس کو ان کی پریمیم ممبرشپ لے کے دی ہیں. ٹرانسلیشنز اتنے بڑے پیمانے پہ اے آئی سے ہم نے کروائی ہیں، اور انبلیویبل ان کے ریزلٹس. یعنی وہ کام جو ایک آدمی 2 سال میں کرتا تھا، وہ اے آئی 3 دن میں کر دیتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے، اور اس کی جو افادیت ہے اور جو خدا کا پیغام اس وقت پہنچانے کے لیے، اس وقت دیکھیں آپ چین میں 1.5 ارب لوگ موجود ہیں، جی ٹھیک ہے نا، افریقہ میں موجود ہیں، اور یہ جو پوری کی پورا ہمارا فار ایسٹ کا علاقہ جن کی زبانیں نہ انگریزی ہے، نہ عربی ہے، نہ اردو ہیں، ان تک اگر آپ دین کی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ مطلب لمحوں کے اندر ملینز آف کانٹینٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے ان تک پہنچا سکتے ہیں. آپ اے آئی سے، پچھلے دنوں میں نے کچھ چیزیں کی ہیں کہ اے آئی سے آپ جنریٹڈ پوڈ کاسٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ اس کو ٹیکسٹ دیں اور وہ انبلیویبل انداز میں، وہ جو نوٹ ELM ہے وہ مائکروسافٹ کا، وہ کریٹ کر کے دیتا ہے. کچھ عرصہ گزرے گا آپ کو موویز نظر آئیں گی، آپ یہ دیکھیں گے، آپ اس میں ڈالیں گے کہ جی یہ حسن صاحب نے جو گفتگو کی ذرا مجھے سمجھائیں، تو ہو سکتا ہے نیو یارک کی وال اسٹریٹ پہ آپ کو شبلی نعمانی اور فراہی صاحب اور مثال کے طور پہ ابن تیمیہ چلتے ہوئے نظر آئیں اور وہ موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہوں. تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اس بدلتے ہوئے دور میں علماء اکرام کے لیے بھی یہ محبت بھرا پیغام ہے کہ وہ اس بدلتے ہوئے دور کو سمجھیں. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے بات کی اور ایک بادب جو مؤدب طالب علم ہے وہ آپ کے سامنے خاموشی سے بیٹھا، بچے جائیں گے، چیزوں کو انالائز کریں گے اور آ کر آپ پر کرٹیسزم کریں گے، اور اس وقت آپ گالی کس کو دیں گے؟ وہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. توہین کے لیے جوتے کس کو پڑھوائیں گے؟ وہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو وہاں تو اے آئی ہوگا. تو یہ ایک چیلنج ہے، چیلنج اپرچونٹی بن سکتا ہے اگر آپ پازیٹیولی پرسیو کریں. اچھا حسن بھائی، ایک چیز